اسلام کی حقیقت کا دوسرا نمونہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، یا 1-2 سال کم، 90 سال. اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس عمر میں بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سمجھدار بیٹا عنایت فرمایا. فبشرناہ بغلام حلیم، جس کا نام رکھا گیا اسماعیل. اب جب یہ بیٹا پیدا ہوا، ارمانوں بھرا بیٹا، اتنی لمبی مدت کے انتظار کے بعد پہلا بچہ، تو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں اپنی بیوی ہاجرہ کو اب لے جاؤ اور لے جا کر مکے کے چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ، اکیلے واپس آ جاؤ. اپنے پورے منصوبے کو بتائے بغیر ابراہیم علیہ السلام اپنی چھوٹی سی فیملی کو لے کر لمبا سفر کر کے بیت المقدس سے نکل کر یہ مکے پہنچ گئے. اور وہاں چونکہ پہنچے تھے ان دونوں کو چھوڑ کر واپس آنے کے لیے، تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے ان دونوں کو چھوڑا، بیوی کو اور بچے کو، اور فوراً تھوڑا سا پانی جو مشق میں تھا ان کے پاس چھوڑ کر، تھوڑی سی کھجوریں جو لے کر چلے تھے وہ ان کے پاس چھوڑ کر، اور ان کو اللہ کے حوالے کر کے واپس چل دیے. سوچیں ذرا کہ یہ کس درجے کی قربانی پر قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا اپنے سر کو، کچھ بھی چون چرا کے بغیر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دینے کا حکم ملا، چھوڑ کر چل دیے. بیوی یہ دیکھ کر حیران کہ نہ سلام نہ کلام نہ کچھ، اور دن سے چل دیے. تو بیوی نے ایک بار آواز دی، 2 بار آواز دی، ابراہیم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابراہیم ذرا بات تو سنیے، ذرا بات تو سنیے. اور ابراہیم ہے کہ پلٹ کر پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے، اس ڈر کے مارے شاید پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے پیچھے دیکھا اور بیوی اور بچے کو دیکھ کر ان کی محبت کا کوئی جذبہ میرے دل میں اونڈا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ بیوی بچے کی محبت ہے. تو پلٹ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا. اب بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تھی، حضرت ہاجرہ. انہوں نے کبھی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایسی بے توجہی کا تجربہ نہیں کیا تھا. آج اس انوکھے تجربے پر فوراً سمجھ گئی 2-3 دفعہ کے بعد کہ یقیناً کوئی حکم ملا ہے میرے شوہر کو، ورنہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میرا چاہنے والا شوہر میری اتنی پکارنے کے باوجود میری طرف پلٹ کر دیکھے بھی نہیں. تو اب جو ان کا پکارنا تھا وہ ایک سوال میں بدل گیا. اب وہ نہیں پکار رہی کہ ابراہیم بات تو سنو، یہ نہیں کہہ رہی وہ. اب انہوں نے سیدھے سیدھے ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ کہہ کر سوال کیا، اللہ ہمارا کبھی ہاں، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے اور بچے کو یہاں چھوڑ کر کہیں چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر کے اشارے سے جواب دیا، ہاں اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے. بی بی ہاجرہ بولی اذن لن یضیعنا اللہ، بس پھر اس کے بعد آپ جائیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا انتظام کریں گے. کیا یقین ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اگر یہ ہے جس کا نام ایمان ہے تو اللہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے ایمان کی ہم کو ابھی تک ہوا بھی نہیں لگی. بالکل اعتراف کرتے ہیں. اور سچ یہی ہے ایمان، حقیقت میں اسی کو ایمان کہتے ہیں. سارے وعدے اللہ کے ایمان پر ہیں، ایمان کی حقیقت پر ہیں، ایمان کے دعوے پر نہیں ہیں. ایمان کا دعویٰ تو ہو مگر ایمان نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کو تو منافق کہتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے دل کی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کو اجازت دی، جائیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی. میں ایسی بیوی نہیں ہوں جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے راستے میں اپنے شوہر کے پیروں کی بیڑی بن جائے. آپ جائیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں.
اللہ اکبر. سلام ہو حضرت ابراہیم پر اور سلام ہو حضرت حجرہ پر. صرف زمزم نہیں ہے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی نشانی، صفا و مروہ بھی انہی کی نشانی ہے، بیت اللہ بھی اسی خاندان کی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی اسی خاندان کی یادگار ہے، منی، عرفات اور مزدلفہ یہ سب کا سب اسی خاندان کی یادگار ہے. 4 خاندان تھا، ایک خاندان نے قربانی دی اور قیامت تک کے لیے اللہ کا شہر آباد کر دیا. قربانی میں کیا تاثیر ہے؟ قربانی جب دیتا ہے کوئی تو اس کی قربانی اس کے بعد کیا رنگ لاتی ہے، کتنا پھلتا پھولتا ہے وہ خاندان، کتنی ترقیاں ملتی ہیں اس خاندان کو، کتنی خوبصورت یادیں نصیب ہوتی ہیں اس خاندان کو، کتنے محبت بھرے تذکرے ملتے ہیں اس خاندان کو، کتنی بلندیاں ملتی ہیں، کتنی حکومتیں ملتی ہیں، کتنا اقتدار ملتا ہے، کتنا مال ملتا ہے، کس قدر عزت اور محبوبیت ملتی ہے قربانی دینے کے بعد. چنانچہ دنیا میں آج تک کسی خاندان کو اتنی عزت نہیں ملی، اتنا مقام نہیں ملا، ایسی خوبصورت یادیں نہیں ملی، ایسی حسین یادیں نہیں ملی جتنی کی ملی ہیں خاندان ابراہیمی کو. یہ معمولی نعمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور اسحاق کے بعد آخری رسول رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں اسی خاندان ابراہیمی سے آئے ہیں. ہمارے خاندانوں میں اگر ایک بچہ حافظ ہو جاتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں اس خاندان کی بلند نصیبی کو کہ سارے انبیاء علیہ السلام جو آئے ہزاروں کی تعداد میں، 1 لاکھ کے قریب، وہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. کیا مقام ہے؟ یہ ہے قربانی کی برکتیں. انسان اس ذرا سے خطرے کو مول نہیں لیتا، ذرا سی قربانی دینے پر بچوں کی طرح ڈرتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس قربانی یہ دیکھنے میں قربانی ہے، یہ اصل میں قربانی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ سرمایہ کاری ہے. لگاؤ اللہ کے راستے میں پونجی، مر مٹو اللہ کے دین کے لیے، اور پھر دیکھو کتنا پھلو پھولو گے، کتنی ترقیاں کرو گے.